پاکستان کی یوتھ کے یہ بہت سے مسائل ہیں، جس میں ایجوکیشن ایشو ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، اس کے علاوہ فائنینشیل ایشوز ہیں، سیکیورٹی سسٹم میں ہمارے یہاں ایشوز ہیں، اور ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بہت بیڈلی ڈسٹرب ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرکسٹی واٹر سسٹم بہت بیڈ ہے۔ اب اس سسٹم میں سروائیو کرنے کے لیے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، جو نیو ٹیلنٹ ہے، اس کو ہمیں اسٹیبلائز کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر کی جو کوآرڈینیشن ہے، جو کمیونیکیشن ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس میں ہمارا جو ینگسٹر ہے اس کا سب سے پہلے تو جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کریں۔ اب ایک جو رچ مین ہے وہ تو یہاں پر روٹی بھی پوری کر لے گا، وہ اپنا سسٹم کیسے بھی کر کے چلا دے گا۔ جو اچھا بزنس مین ہے، جس کو پتہ ہے کہ بھائی ڈالر اس وقت اوپر جا رہا ہے، اس وقت نیچے آ رہا ہے، اور اس نے اس سچویشن کے اکارڈنگلی کیسے ٹیکٹکس یوز کرنے ہیں۔ لیکن جو مڈل کلاس ہے اور جو لوئر کلاس ہے، یہ لوگ کیسے سروائیو کریں۔ اب بھی پاکستان میں اگر ریسرچ بتائے تو 3 کروڑ سے زیادہ بچہ ہے جو اسکول نہیں جا پا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے ہیومن سائیکولوجیکل بیہیویئر میں، اس کے ہمارے انٹرنل فیملی ایشوز ہیں۔ وہ بچہ مینٹلی اتنا اسٹیبل نہیں ہوتا، یا وہ مینٹلی کلاس روم میں اتنا فاسٹ لرنر نہیں ہوتا کہ وہ کلاس روم میں جو ٹیچر ڈلیور کر رہا ہے کنٹینٹ، جو پیٹاگوجی وہ یوز کر رہا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے۔ پھر کلاس روم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اتنا امپریس نہیں کرتی کہ اسٹوڈنٹ اس کی طرف بھاگے۔ ہم فن لینڈ کا ایکڈیمک کلچر یا ان کی جو ایکڈیمک سچویشن ہے وہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ کلاس روم مینجمنٹ بہت اچھے طریقے سے کی گئی ہے، ٹیچر ویل ٹرین ہے، کلاس روم کا ڈسپلن بہت ہی آؤٹ کلاس ہے، کریکولم اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہے، ایگزام پریشر اسٹوڈنٹس پہ نہیں ہے، بریک بہت ہی لانگ ہے وہاں پر۔ پھر جاپنیز جو ہیں جاپان، وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ نیشن ہے، لیکن وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹیز بھی دی جاتی ہیں، ان کی نیڈس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ان کی ہیلتھ کا خیال رکھا جاتا ہے، اور گورنمنٹ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ پاکستان میں یہ کلچر نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ نے جو کرنا ہے آپ نے اپنے بلبوتے پر کرنا ہے، 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، خود کما کر کھانی ہے، آپ نے مزدوری کرنی ہے، اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے، اپنے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ہے۔ ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی۔ شکوہ لوگوں کو یہی ہے۔ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے، جب ہم فارن کنٹریز میں اپلائی کرتے ہیں تو پاکستان کی جو نیشنلٹی ہے، جو نیشنلٹی اسٹیک ہولڈر ہے یہاں پہ، اس کو بڑی ہی بے دردی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم نے اپنا مقام دنیا میں خود سے کم کیا ہے؟ اگر حقیقتاً بتایا جائے تو ہاں، ہم خود 2 نمبری جب کریں گے تو کہاں ہماری ویلیو بنے گی۔ دیکھیے ہمارے یہاں ریفارمز ہونی چاہیے۔ لوگ بات کرتے ہیں یار پرابلمس بتا دیے جاتے ہیں، سولوشنز نہیں بتائے جاتے۔ دیکھیے جدید دور کو جتنا زیادہ ہم استعمال کریں گے اپنے ملک کے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اتنا زیادہ بینیفٹ ہماری کنٹری کی اکنامکلی اور سوشلی ہوگا۔ فارن پالیسی ہماری اسٹرانگ ہوگی، ہمارے لیڈرس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک کرنی چاہیے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی اختلاف رائے، اوپینینس، اگر ایز اے نیشن ہم یونٹی اپنے اندر بورن کر لیں، جو کہ ہونی چاہیے ہر کنٹری میں۔ اگر یونٹی ہوتی ہے، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں یونٹی اگر ان کی لیڈرشپ میں ہے تبھی وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سولوشن ہیں، لیکن ان سولوشنس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہے، اور وہ ایک دن میں نہیں بنے گی۔ جو بھی پالیسی ہم بناتے ہیں، پالیسی میکر جو پالیسی بناتے ہیں، وہ ایک دن میں اپلائی نہیں ہوتی، اس کو اپلائی کرنے کے لیے کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ پاکستان کا ایکچولی ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس لمیٹیڈ ریسورسز اویلیبل ہیں، لیکن ہم نے لمیٹیڈ ریسورسز میں ہی سروائیو کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ہمیں چھوٹی جگہ سے سٹارٹ کرنے ہیں، ہاسپٹل چھوٹی جگہ سے کلینک سٹارٹ کرنے ہیں، اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جو کہ واقعی ہی نیڈی ہیں۔ ہمارے یہاں اسکول بننے والے ہیں، کالجز بننے والے ہیں، یونیورسٹیز بننے والی ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز، انجینئرنگ یونیورسٹیز پنجاب میں تو اویلیبل ہیں، لیکن باقی ایریاز کہاں ہیں؟ سندھ، بلوچستان، کے پی کے،
آپ کے یہ آپ حیدرآباد والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ پشاور والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ گلگت والی سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ بچوں کی یونیورسٹی اسکول کالجز اویلیبل نہیں ہے۔ ہمیں وہاں پہ بھی ہمارے جو صوبے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے، اور یہ حکومتوں کا ہی کام ہوتا ہے پالیسی بنانا، پروڈکٹس بنانا۔ آپ ان ایریاز کو ٹارگٹ کریں، ٹیکنالوجی کے تھرو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو سرچ کریں کہ کہاں پہ پرابلم آ رہا ہے، کس عورت کو تعلیم ریکوائرڈ ہے، اس کو کاروبار ریکوائرڈ ہے، اس کے بچے کو بہتر ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے، ان کو پروٹیکشن ریکوائرڈ ہے، ان کو حفاظت ریکوائرڈ ہے، ان کو فیڈ ریکوائرڈ ہے، ان کو فوڈ ریکوائرڈ ہے، ان کو نیٹ واٹر ریکوائرڈ ہے۔ آپ کوشش تو کریں نا، ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے، ہم باتیں ہم سے جتنی مرضی کروا لو۔ تو جب آپ سلوشنس کی بات کرتے ہیں تو ہماری ینگسٹرس کو سلوشن چاہیے، ان کو اپرچونیٹیز چاہیے، اور اپرچونیٹیز ریکوائر کرنا کس کا کام ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ اسٹیک ہولڈرس کا کام ہے، یہ پالیسی میکرس کا کام ہے جو پالیسی بناتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو سی ایم اور پی ایم جو یہ پروگرامس ہیں ان کے تحت لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، لیکن جو لوگ ریئل ڈیزائنر ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو لیپ ٹاپ دیے نہیں جا رہے، ان کو کمپیوٹر دیے نہیں جا رہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ سی ایم پروگرام کے تھرو بائکس دیے جا رہی ہیں، الیکٹرکس دیے جا رہے ہیں، یہ کار دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کیوں نہیں کرتے جن کی ماہانہ تنخواہ 50,000 روپے ہے، ان کے گھروں کے کرائے پورے نہیں ہو رہے، ان کے بچوں کے دودھ ڈائپرس پورے نہیں ہو رہے، ان کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، ان کے بچوں کی ایجوکیشن پوری نہیں ہو رہی۔ لوگ اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کو پرائیویٹ پڑھانا پڑ رہا ہے، اوپن یونیورسٹی سے بی اے کر رہے ہیں، ایم اے کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کو بی ایم اے لیول کی آپ نے جاب ہی نہیں آفر کرنی ہے تو پھر فائدہ؟ آپ ان لوگوں کو بی ایس، اگر آپ بی ایس میں پرائیویٹ کرواتے ہیں تو یونیورسٹیز کا یہ رول ہونا چاہیے کہ جو لوگ بی ایس کر رہے ہیں ان کو فری آپ پرائیویٹ بی ایس پے کر دیں نا۔ 8 لوگ ایڈمیشن لیں گے، آپ وہی کریکولم جو ریگولر کلاسز میں آپ کو بچوں کو ٹیچرس کلاس میں آ کے ڈلیور کرتے ہیں، آپ وہی آن لائن کر دیں۔ ورچوئل یونیورسٹی کروا رہی ہے، اوپن یونیورسٹی کروا رہی ہے، تو باقی یونیورسٹی جو سیمی گورنمنٹ ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں، جو پنجاب گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ بی ایس آپ پرائیویٹ بھی کر دیں کھلی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا ملک کا، آپ کی کنٹری کا لٹریسی ریٹ اوپر جائے گا، لوگ ایڈمیشن لیں گے۔ آپ ایف اے کرتے ہیں، یہ آپ ایف اے ریگولر کراتے ہیں، اس کی فیسز آپ لیتے ہیں، آپ ایف ایس سی کی فیسز آپ ریگولر میں 1,00,000 1,50,000 ہر اسٹوڈنٹ سے آپ چارج کرتے ہیں، گورنمنٹ کالج میں، پرائیویٹ کالجز میں۔ آپ اس کو بھی پرائیویٹ کر دیں، آپ کا سسٹم یوں اوپر جائے گا۔ جب آپ کے ملک میں پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، باہر سے بھی آپ لوگ ہائر کرتے ہیں نا، اپنے ملک کی گروتھ اوپر لینے کے لیے، اپنی اکانومی اوپر لے کے جانے کے لیے، کہ جی ہمارے ملک میں اگر باہر کے لوگ آئیں گے تو ہمیں بڑا ٹیلنٹ ملے گا، بڑا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو آج یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں، آپ اگر اپنے ملک کو اسٹیبل کر لیں تو دنیا کی نظروں میں آپ کے ملک کا پاسپورٹ سب سے اوپر جائے گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں 2 روپے۔ جب آپ اپنی ڈائریکشن، اپنی انٹینٹ صحیح کر لیں گے، آٹومیٹکلی دنیا آپ کی طرف آئے گی۔ دنیا آپ میں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بل گیٹس ہو گئے یا اس طرح کے جو سائنٹسٹ ہو گئے، آئنسٹائن جیسے، یہ لوگ آپ کی طرف خود آئیں گے۔ جب آپ اپنی رسپیکٹ خود گرائیں گے تو دنیا آپ کی طرف نہیں دیکھے گی۔ تو سلوشنس کی جب ہم بات کرتے ہیں سر، تو ہمیں سیلریز انکریز کرنی ہے، ہمیں بچوں کی تنخواہیں بڑھانی ہیں، ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لیکن میرٹ کی بیس پہ۔ یہاں پہ میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے۔ میرا کانٹینٹ اچھا لگے اس کو لائک، شیئر اور بھرپور انداز میں سبسکرائب کریں۔ جی ملتے ہیں،